بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت یونس علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن اور اسلامی روایات میں ایک اہم قصہ ہے، جس میں نبی یونس کی قوم ان کی نافرمانی اور اللہ کے رحمت و مغفرت کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا موجودہ عراق کے قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا مقصد لوگوں کو توحید کی دعوت دینا اور برے اعمال سے روکنا تھا۔ انہوں نے اپنے قوم کو بارہا اللہ کی طرف بلایا اور انہیں عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی اور سرکشی پر قائم رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو مسترد کر دیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی نیک باتوں کو نظر انداز کیا اور شرک اور بدعملیوں میں مبتلا رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کی ضد اور سرکشی سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر شہر چھوڑ کر چل دیے۔ ان کے اس اقدام پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، کیونکہ نبیوں کو بغیر اللہ کی اجازت کے کسی بھی قوم کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جلد بازی میں یہ قدم اٹھایا، جس کی وجہ سے انہیں آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب شہر سے نکلے تو سمندر کے قریب پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد کشتی اس طوفان میں پھنس گئی اور انہیں سامان پھینکنا شروع کر دیا کشتی سے، تاکہ ہم طوفان سے بچ سکے، لیکن پھر بھی کوئی اثر نہ پڑا اور کشتی پھنسی رہی اور کوئی چانس نہیں تھا بچنے کا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، کسی نے لگتا ہے کہ اپنے آقا کو ناراض کیا ہے، اس وجہ سے یہ کشتی اب نکل نہیں پا رہی۔ تو اتنے میں حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، جی وہ شخص میں ہی ہوں، اور ان لوگوں نے قرآن دازی کی۔ قرآن دازی میں بھی نام آیا حضرت یونس علیہ السلام کا، تو یہ سمندر میں پھینک دیا۔ اس کو ایک مچھلی نے نگل لیا، عموماً اس کو ویل مچھلی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ ان کی دعا مشہور ہے، جو قرآن مجید میں بھی موجود ہے، لا الہ الا انت سبحانک ان کنتم من الظالمین، سورۃ الانبیاء میں۔ ترجمہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں 40 دن بعد مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت بحال کی اور انہیں دوبارہ اپنی قوم کے پاس بھیجا۔ اس بار حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات مانی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، جس پر اللہ نے ان پر اپنے رحم و کرم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی میں کئی سبق موجود ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبیوں کو ہمیشہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی اقدامات نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کی دیر اور عمارتیں بنانا شروع کر دی، اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اشوریہ کے عظیم الشان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل، مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے۔ پورا شہر درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں گے تو جزاک اللہ۔